میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے۔ ہماری جو غیر مسلم برادری ہے اس کی بھرپور نمائندگی موجود ہے۔ آپ کو یہاں ہمارے سکھ بھائی بھی نظر آ رہے ہوں گے، مسیحی بھی، ہندو بھی، اسی طرح تمام مکاتب فکر کی جو مقتدر قیادت ہے، اور پاکستان کے اندر جو مدارس کے بورڈ ہیں ان کی جو قیادت ہے وہ الحمدللہ اس کمیٹی میں شامل ہے۔ ہمارا ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ ہمارا دوسرا پیغام جو کہ بڑا واضح ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام، اس پر کوئی ہمارا دوسرا پیغام جو کہ بڑا واضح ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی سلامتی اور استحکام، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور وطن دونوں ہمارے لیے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس کے لیے الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج پوری دنیا فتنہ خوارج کو بھی جاننا شروع ہو گئی ہے، فتنہ ہندوستان کو بھی جاننا شروع ہو گئی ہے۔ ہم ہر اس کے ساتھی ہیں جو اسلام کا ساتھی ہے، اس وطن کا ساتھی ہے۔ ہماری فوج جو اس وقت سلامتی کے ادارے، پولیس، اور ابھی میں نے متفقہ ایک قرارداد کی صورت میں جو سندھ پولیس ہے، رینجر ہے، ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں، ہماری فوج ہے، جس طرح محرم الحرام میں امن و امان کے لیے محترم وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی قیادت میں انہوں نے کام کیا، اور سینکڑوں جانوں بلکہ اگر ہزاروں جانوں کو کہوں محفوظ بنایا، کہ وہ جو رینجر ہیڈ کوارٹر پر جا کر انہوں نے حملہ کیا، وہ اگر کسی جلوس میں ہو جاتا، کسی مجلس میں ہوتا، تو اس کے نقصان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کس حد تک ہوتا۔ یہ وہ محنت تھی جو دن رات آپ کی ایڈمنسٹریشن نے، پولیس اور رینجر اور فوج اور سلامتی کے اداروں نے کی، کہ ان کو موقع نہیں ملا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد، اور یہ ایک تسلسل ہے، رینجر ہیڈ کوارٹر پر حملہ، بلوچستان میں جو کچھ ہوا، خیبر پختونخوا میں، لیکن الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری قوم کے جوان، آپ کے اور میرے بیٹے اور بھائی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سرحدوں پہ چند ہزار تنخواہ کے لیے نہیں کھڑے، یہ شہادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی ماؤں سے جب رخصت ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ماں دعا کرنا ہم واپس آئیں، یہ اپنی ماؤں سے یہ کہہ کے جاتے ہیں ماں دعا کرنا کہ مجھے شہادت ملے، اور اگر مجھے شہادت ملے تو رونا نہیں، مٹھائی تقسیم کرنا۔ میں ہزاروں مائیں پیش کر سکتا ہوں اس ملک کی، باپ پیش کر سکتا ہوں جن کے بیٹوں کی جب لاش آئی تو انہوں نے کہا رونا نہیں ہے، یہ تو شہادت ہے۔ اور شہادت کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کاش اللہ مجھے شہادت دے، پھر زندہ کرے، پھر شہادت دے۔ تو ہم اپنے شہیدوں کو اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں۔ ان شہیدوں کے خون کی وجہ سے آج وطن عزیز پاکستان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ عالمی امن کے، یعنی آج دنیا اسلام آباد اور پاکستان کو ارض الامن کہہ رہی ہے، لینڈ آف پیس کہہ رہی ہے۔ تو یہ میری فوج کے جوان جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، میری پولیس کے جوان جو سڑکوں پہ کھڑے ہیں، یہ کیا کوئی اپنے بیٹے کو کروڑوں اربوں روپے کسی ماں کو دے دیں آپ کہ اپنا بیٹا دو، میں نے اس کو گولی مارنی ہے، وہ اپنا بیٹا پیش کرے گی؟ کسی میں اتنا حوصلہ ہے، ہمت ہے؟ میرا جوان تو اگر آپ جی ایچ کیو سے کسی وقت وہ آئی ایس پی آر بتائے کہ سیاچین جہاں جسم کا کوئی حصہ اس لباس سے باہر نکل جائے، شل ہو جاتا ہے، وہاں جانے کے لیے کس طرح درخواستیں دی جاتی ہیں کہ ہمیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے، ہم وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری پولیس، ہماری فوج، ہم یہ گزارش کریں گے باادب طریقے سے پورے یہ تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ کی طرف سے، کہ سیاستدان مہربانی فرمائیں، سیاست میں بھی متشددانہ رویے ختم ہونے چاہیے۔ آپ علماء کو تو کہتے ہیں ہم نے تو کر دی، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنی سیاست کے لیے اس وقت جب میری پولیس، ایف سی اور میری فوج کے جوانوں کی 42 لاشیں ان کے گھروں جا رہی تھی، اس وقت اگر آپ شہداء پہ بات کریں، غازیوں پہ بات کریں، آپ کو تو چاہیے آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کی ہمت بڑھائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور الحمدللہ ہم روز اول سے اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان، آپ دیکھ لیں جہاں فوج مضبوط نہیں تھی اور جہاں اس طرح کی صورتحال آئی، ان اسلامی ممالک کا حال بھی دیکھ لیں کیا ہے۔ اور آج آپ کا کہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی ایران امریکہ مذاکرات، پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اس امت کو ایک رکھا ہے، میں یہ ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تو وہ آپ کی قیادت نے مسلم عرب دنیا اور ایران کے درمیان تصادم نہیں ہونے دیا۔
آپ کے فیلڈ مارشل، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے پریزیڈنٹ، آپ کے علماء، یہ جو وحدت اور اتحاد کا قافلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اور یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں سیاست کیجئے، اپنے ملک کے ان بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اس فوج میں کون ہے؟ کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے یا افغانستان سے آیا ہے یا تاجکستان؟ یہ میرے اور آپ کے بھائی اور بیٹے ہیں، یہ میری فوج ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ اور یہ آج کے اس جو ہے فورم کی طرف سے، قومی پیغام امن کمیٹی اور صوبائی پیغام امن کمیٹی کی طرف سے بھی میں یہ گزارش کروں گا اور میں معافی مانگتا ہوں اپنے فوج کے جوانوں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کی ماؤں سے، میں معافی مانگتا ہوں ان شہداء کے بچوں اور اہل خانہ سے، جن کو آنا پڑا کہ وہ آ کے کہیں سوشل میڈیا پر کہ ہمارے بچوں کی توہین نہ کرو۔ ہم زندہ ہیں الحمدللہ، ہم ابھی مرے نہیں ہیں، یہ قوم زندہ ہے، کسی کو اپنے شہداء کی توہین نہیں کرنے دے گی۔ میں اس ماں کو جو کل رات کہہ رہی تھی کہ بتاؤ کتنے پیسے چاہیے تمہیں، میں نے بیٹا شہید کروایا ہے، تم بتاؤ میں تمہیں پیسے دیتی ہوں۔ اگر پیسوں سے بیٹے تولے جاتے، یہ پیسوں سے نہیں تولے جاتے، یہ اس بات پر بلیو رکھتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور ہمارا یہ یقین ہے، ہم تو ہر نماز میں شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ کون سا مسلمان ہے جو شہید نہیں ہونا چاہتا؟ اصحاب رسول و اہل بیت سے لے کر کل اگر کوئی اٹھ کے کہے گا کہ یہ مولوی صاحب جو ہے یہ تو نماز پڑھاتا ہے، پیسے لیتا ہے، اس کو اجر کس چیز کا ملے؟ اور اگر اللہ قیامت کے دن ہمیں کہہ دے کہ تم تو پیسے لے کے نمازیں پڑھاتے تھے، مدرسے چلاتے تھے، سبق پڑھاتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اجر کس چیز کا؟ تو اللہ نے تو بار بار کہا ہے کہ تم یہ کرو گے میں تمہیں اجر دوں گا۔ اور شہیدوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان مجاہدین کی جو اسلامی ریاست کی سرحدوں کے محافظ ہیں، ان کے دھول جو اڑتی ہے اس کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ میں اپنی طرف سے بھی، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی ان شہداء کے والدین سے، بچوں سے، بیویوں سے، بہن بھائیوں سے معافی کا طلبگار ہوں جو دکھی ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے زیادہ دکھی ہوئے ہیں۔ کیسے میں اس کی توہین کروں جو میں سوتا ہوں اور میرے لیے اپنی جان دے کے قربان ہو جاتا ہے؟ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اس ملک پر ایک دہشت گردی کی جنگ جو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم کھڑی ہے۔ فتنہ خوارج کو بھی سب نے پہچان لیا، فتنہ ہندوستان کو بھی پہچان لیا، کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں۔ میں اپنی طرف سے بھی، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی ان شہداء کے والدین سے، بچوں سے، بیویوں سے، بہن بھائیوں سے معافی کا طلبگار ہوں جو دکھی ہوئے ہیں۔ ہم آپ سے زیادہ دکھی ہوئے ہیں۔ کیسے میں اس کی توہین کروں جو میں سوتا ہوں اور میرے لیے اپنی جان دے کے قربان ہو جاتا ہے؟ اس لیے میں عرض کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے، اس ملک پر ایک دہشت گردی کی جنگ جو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری قوم کھڑی ہے۔ فتنہ خوارج کو بھی سب نے پہچان لیا، فتنہ ہندوستان کو بھی پہچان لیا۔